الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ ہجرت کا چوتھا سال یہ بھی جنگوں سے گھرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو جنگ بدر جو ہوئی اس کا رعب و دبدبہ پورے عرب میں ایسا چھا گیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا رعب کافروں کے دل پر بیٹھ گیا۔ جنگ بدر کی جو فتح تھی وہ بہت عظیم فتح تھی، 70 کافروں کا مارا جانا اور 70 کا قیدی ہو جانا۔ تو ایک تو وہ بدلے کی آگ میں جھلس رہے تھے، اس کے علاوہ ہر جگہ جو خبر پھیلی تھی اس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ صرف مکہ کے کفار ہی نہیں، جتنے آس پاس دوسری جگہوں کے کفار تھے سب کے سب کھڑے ہو گئے کہ ان کا تو خاتمہ کرنا چاہیے مسلمانوں کا، نہیں تو یہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جیسے جیسے سال بڑھتے گئے ہجرت کے تو جنگوں کی شدت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اب صرف مکہ والوں سے دشمنی نہیں تھی، مکہ والے بدر میں آئے مارے گئے، پھر اس کے بعد بدلے کے لیے وہ احد میں آئے، مسلمان 70 شہید ہو گئے۔ یہ تو مکہ کی اور مدینے کی لڑائیاں تھیں، لیکن اب دوسرے کفار جب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جگہ جگہ سے کوئی بھی اعلان کرتا کہ ہم مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اب حالات ایسے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اینی ٹائم جنگ کے لیے تیار، ہر وقت وہ سینہ سپر رہتے تھے کہ رات کو حکم آ جائے تو فجر ہونے سے پہلے انہیں مدینے سے نکلنا پڑتا۔ اس طرح صحابہ اکرام الرٹ تھے۔ یہ جو مدنی زندگی گزری ہے، اب چوتھا سال تھا ہجرت کا۔ ایک شخص تھا طلیحہ نام کا اور ایک سلمہ، یہ دونوں بڑے پہلوان تھے، یہ ایک دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو وہ اپنی فوج لے کر کے نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی خبر ہوئی تو حضرت ابو سلمہ ایک صحابی ہیں، ان کو 150 صحابہ دے کر حضور نے بھیجا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سریہ ہے، یہ غزوہ نہیں۔ جس میں حضور نے بھیجا ہے کسی کو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ یہ شروع میں نے بتا دیا تھا آپ کو، غزوہ وہ ہے جس میں خود رسول اللہ گئے ہوں۔ تو اب یہ حضرت ابو سلمہ 150 لوگوں کو لے کر کے نکلے، اور جب ان کفار کے علاقے میں پہنچے جہاں سے وہ لوگ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ آدھا راستہ آئے تھے۔ ان لوگوں کو جیسی خبر ہوئی کہ ہم تو بے خبری میں مدینے پر چڑھائی کرنے والے تھے، یہ تو 150 لوگ باہر نکل کے آئے ہیں، تو وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے، اپنے اونٹ بکریاں ساری چیزیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ جو مسلمان گئے تھے ان کو وافر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا، اور آئے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو یہ فتح۔ یہ 4 ہجری میں سریہ ابو سلمہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہی 4 ہجری چل رہی تھی، محرم کا ہی مہینہ تھا، شروع کا سال ہے۔ پھر ایک شخص خالد بن سفیان ہذلی نام کا، اس نے پورے عربوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ چھوٹے چھوٹے جو خاندان تھے، قبیلے تھے، سب کو جمع کر کے کہا کہ ہم مدینے چلتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی کہ مدینے پر چڑھائی کی جا رہی ہے تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ نکلتے یا پھر صحابہ کی فوج کو بھیجتے۔ ان میں اکثر جو جنگیں ہیں یہ ڈیفینسیو ہیں، سب جو ہے دفاعی ہیں۔ جب وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا خاموش بیٹھ کر یعنی مظاہرہ کریں گے؟ دیکھیں گے؟ خاموش بیٹھ کر کے نظارہ کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس ایک صحابی ہیں، ان کو بھیجا۔ یہ بھی سریہ ہے، یہ غزوہ نہیں۔ کہا کہ یہ خالد بن سفیان جو آ رہا ہے اس کے مقابل میں جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس اتنے بہادر تھے، نکلے، اور جب گئے مقابلے کے لیے تو خالد بن سفیان کو کسی طرح سے انہوں نے پکڑ لیا، اور پکڑ کے اس کا سر کاٹ کر مدینے لے کے آئے۔ باقی پوری فوج بھاگ گئی۔ جب ان کا لیڈر ہی مر گیا تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ کہا یہ وہ خالد بن سفیان ہے جو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتا تھا، یہ سارے قبیلے والوں میں نفرت بھر بھر کر کے مدینے کے خلاف لوگوں کو لا رہا تھا، اس کا سر کاٹ کر لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی سے اپنا عصا مبارک چھڑی عبداللہ بن انیس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے لیے میرا ہدیہ ہے اور انشاءاللہ تم یہی پکڑ کر کے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن انیس یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں یہی عصا میرے ہاتھ میں ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کیا یہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ عصا زندگی بھر لے کر رہے اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت لکھی تھی، ان کے کفن میں ہی وہ عصا دفن کر دیا گیا، وہ لے کر کے گئے دنیا سے۔ تو یہ عبداللہ بن انیس، اس کو سریہ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں۔ جس صحابی نے سپہ سالاری کی انہی کے نام سے وہ سریہ بھی منسوب ہو گیا۔ جیسے سریہ ابو سلمہ وہ اس صحابی کے نام سے جنگ ہے جو پہلے گئے تھے، اور یہ سریہ عبداللہ بن انیس ان کے نام سے ہے۔ اب چوتھی ہجری میں دو بڑے حادثے ہوئے مسلمانوں کے لیے۔ چوتھی ہجری میں یہ دل دہلا دینے والے واقعے تھے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ابو برا نام کا تھا، اس کو ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، برچھیوں سے کھیلنے والا آدمی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے علاقے بھیج دیجئے، اگر ان کی دعوت پر سارے قبائل اسلام قبول کر لیں تو اچھا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حرام بن ملحان ایک صحابی ہیں، ان کی معیت میں 70 قاری قرآن تھے جو بہترین، ان کو بھیجا تو یہ لوگ نکل کر گئے۔ ابو برا سے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے نجد کا تھا، وہ آج جس کو ریاض کہتے ہیں نا، ریاض کا علاقہ، یہ پورا علاقہ نجد کہلاتا ہے، وہاں سے حضور نے فرمایا وہاں کے لوگوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے، وہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو ابو برا نے کہا تھا میں آپ کے صحابہ کی جان مال کا حفاظت کا ضامن ہوں، حضور نے بھیج دیا۔ جب یہ گئے تو ایک علاقہ تھا جہاں پر جا کر صحابہ رک گئے، اور حضرت حرام بن ملحان یہ تنہا جو ہے قبیلہ کا جو سردار تھا عامر بن طفیل نام کا، اس کے پاس گئے دعوت اسلام دینے کے لیے خط لے کر حضور کا۔ اس نے نہ خط دیکھا نہ پیغام سنا، اپنے قاصد کو حکم دیا اور دربار میں ہی حضرت حرام بن ملحان کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو 70 صحابہ گئے تھے یہ جب نہیں آئے، واپس نہیں آ سکے، تو پھر دیر ہو گئی، تو یہ صحابہ اکرام نے سوچا کہ شاید کچھ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ جب آگے بڑھنے لگے تو اسی قبیلہ بنو ذکوان اور قبیلہ رعل، یہاں کے تقریباً 200 لوگ یہ 70 صحابہ کو مارنے کے لیے آ گئے، اور وہ آئے اور اچانک ان کی اس طرح سے مڈبھیڑ ہوئی کہ ان لوگوں نے ہر طرف سے یہ صحابہ کو گھیر کر پورے کے پورے 68 صحابہ کو شہید کر دیا جو قاری قرآن تھے بہترین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ اس کو بیر معونہ کہتے ہیں۔ بیر معونہ ایک کنواں تھا وہاں پر جس سے یہ واقعہ ہوا جہاں ہوا۔ ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ ضمری یہ بچ گئے، وہ اس لیے کہ عامر بن طفیل جو سردار تھا اس نے ان کو یہ کہہ کر کے چھوڑا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت کی تھی، اس لیے میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کے بال تھوڑے کاٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ وہاں سے نکلے۔ اب واقعہ ایسا ہوا کہ 68 صحابہ اور ایک وہ 69 حضرت حرام بن ملحان جو وہاں قتل ہوئے، 70 میں سے 69 شہید ہو گئے، ایک باقی تھے۔ یہ جب واپس آ رہے مدینے تو ایک درخت کے نیچے انہوں نے پناہ لی، وہاں 2 کافر سوئے ہوئے تھے اور ان دونوں کافروں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ جذبہ تھا کہ اتنا ان کے علاقے کے لوگوں نے مار ڈالا ہے رسول اللہ کے صحابہ، اور اتفاق ایسا کہ یہ 2 کافر وہ تھے جن کو رسول اللہ نے امان دیا تھا۔ جان کی امان دینا اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور ان کو یہ قتل کر کے آ گئے تھے، اور حضرت عمر بن امیہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور جب یہ واقعہ بیان کیا، حضور کو اتنا غم ہوا کہ پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم سے ہلکے نہیں ہوئے۔ یہ جو 70 صحابہ کی شہادت،
اور باقی وہ جو دو کافروں کی موت ہوئی تھی حضور نے ان کی دیت یعنی جان بہا جس کو کہتے ہیں فدیہ دینے کا حکم دیا۔ اب اس کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس پر بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مہینوں تک فجر کی نماز میں، آج شافعی حضرات قنوت پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت میں، دوسری رکعت میں رکوع میں جا کر کھڑے ہو کر قنوت پڑھتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شروع فرمایا تھا، یہی 70 قاری قرآن جو شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کئی مہینوں تک۔ اس کو قنوت، اس وقت قنوت نازلہ یعنی مصیبت کے وقت، وہ ایسی مصیبت تھی جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھا تھا، اور کنٹینیو نماز میں ہر یعنی فجر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ بڑا غم تھا حضور کو۔ اور سیم اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا، اسفان نام سے، وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر کہا کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والوں کے لیے آپ اپنے کچھ استاد صحابہ بھیجیں جو پڑھا سکیں۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ 10 صحابہ میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں باقی صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ مکہ کے قریب علاقہ ہے اسفان، ابھی یہ اس علاقے میں پہنچے نہیں تھے، رجیع نام کا ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے میں پہنچے تھے تو یہ کفار نے دھوکہ کیا، اور ایسا دھوکہ کیا کہ ان کو وہاں پر گھیر لیا 10 صحابہ کو۔ تو صحابہ اپنی جان بچانے کے لیے اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے ہیں، اور یہ جو کفار آئے تھے انہوں نے اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندان والوں کو خبر دی کہ آ جاؤ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 غلام ملے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے۔ اب اونچے ٹیلے پر جب صحابہ گئے تو اوپر سے تیروں کی بارش کرنے لگے صحابہ، تو یہ کوئی بھی مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو پھر دوسرا دھوکہ انہوں نے کیا، اپنے ہتھیار سب پھینک دیے کافروں نے، اور کہا ہم جان کی امان دیتے ہیں، اتر آؤ، اب تمہارے سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عاصم بن ثابت چونکہ ان 10 کے امیر تھے، آپ نے کہا مجھے کسی کافر کی امان اور پناہ پر بھروسہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ پھر بھی اس میں سے 7 تقریباً صحابہ نیچے اتر آئے، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نہیں، بلکہ حضرت عاصم بن ثابت منع کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب 7 صحابہ نیچے اتر آئے تو ان 7 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، وہیں پر جگہ پر شہید کر دیا۔ اب 3 صحابہ بچے تھے، حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت عاصم بن ثابت۔ اب ان کفار نے ان تینوں کو گھیرا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ میں ان کی پکڑ میں آنے اور ان کی غلامی میں آنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان سے لڑ کر کے ختم ہو جاؤں۔ حضرت عاصم بن ثابت لڑتے رہے، ان کو زخمی کیے اور شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ یہ عاصم بن ثابت کون ہیں؟ بدر کے میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا تھا انہوں نے، مکہ والے ان کے نام سے جلتے تھے، کڑتے تھے، عاصم بن ثابت کے نام سے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے تھے حضرت زید بن دثنہ اور حضرت خبیب ابن عدی، ان کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تھا، اور باندھ کر کے مکہ لے کر کے آئے، کیونکہ مکہ میں حضرت خبیب ابن عدی جس کو بدر میں قتل کیے تھے، اس کا بیٹا مکہ میں تھا، اس نے خرید لیا ان کو۔ اور حضرت زید بن دثنہ نے بھی بدر کے میدان میں بڑے کافر کو مارا تھا، اس کافر کے بیٹے نے ان کو خرید لیا کہ مجھے دے دو۔ اب ان کو تڑپا کے مارنا تھا، اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ 2 صحابہ وہ صحابہ ملے تھے جو بدر میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارے تھے۔ اب یہاں پر 2 لوگ قید میں آئے، ایک حضرت عاصم بن ثابت شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم بن ثابت کا جب شہرہ پھیلا مکہ میں کہ عاصم بن ثابت قتل ہو گئے، پورے مکہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور مکہ والے اپنے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ عاصم بن ثابت کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کے لاؤ، تاکہ مکہ میں دکھا کر نمائش ہو جائے کہ جس نے ہمارے بڑے بڑوں کو مارا تھا وہ اب مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو مکہ سے تقریباً 70 گھوڑ سوار یا 200 کے قریب
آئے حضرت عاصم بن ثابت کے جسم کے حصے کاٹ کر لے جانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی ایسی مدد کہ لاکھوں شہد کی مکھیاں ان کے لاش کے پر آئیں اور ایک بھی کافر آگے بڑھ نہیں سکا، اور بہت انتظار کیے، کوئی جب آگے نہیں بڑھ سکا تو پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عاصم بن ثابت کی لاش ہی غائب ہو گئی۔